کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دعوت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت میں درود پاک کی فضیلت میں کچھ یوں نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ تعالی کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفروا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج یہ سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر مدنی چینل پر حاضر خدمت ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کی نیت کر لیجئے کہ یہ سب سے بنیادی نیت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی روحانی علاج کے تعلق سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی آیات بھی سنتے ہیں اور احادیث طیبہ سننے کی سعادت بھی پاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال اور مدنی پھول بھی سننے کی سعادت ملتی ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کیجیے، اس پورے سلسلے میں شامل رہیے۔ ابھی ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں، ان سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ ہے، میں ملیح سے بات کر رہا ہوں۔ میرے گھر ہیں لیور کینسر ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز نے لاسٹ اسٹیج بتا کے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ کوئی دم کرنا ہے یا کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز وہ بتا دیجیے۔ انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں۔ جمشید بھائی ملید سے ان کے گھر میں کسی کو لیور کینسر کا بتایا اور پھر یہ کہ وہ کوئی نے تعویذ یا دم یا کوئی بھی روحانی علاج بتا دیا جائے۔ بہت ہی پاورفل عمل الحمدللہ۔ یہ کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر غالباً 426 پر لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ لے لیجیے۔ جی جزاک اللہ خیر سے تیار ہے۔ یہ کتاب لے لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے، امیر سنت کی یہ تصنیف ہے اور اس کے اندر کینسر کے حوالے سے بہت ہی پاورفل عمل صفحہ نمبر 426 پہ الحمدللہ یہ عمل لکھا ہوا ہے، کینسر کا روحانی علاج۔ ایک اسلامی بھائی نے امیر سنت یہاں لکھتے ہیں کہ مجھے بتایا کہ میرے ماموں جان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا، علاج جاری تھا۔ ایک بار اسپتال میں انہیں کسی نے ایک پرچہ دیا جس میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا کہ ایک کینسر کے مریض کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ بیچارے سخت اذیت میں تھے اور زندگی سے مایوس۔ ایسے میں کسی نے انہیں قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی چند منتخب آیات پڑھنے کے لیے دیں جو انشاءاللہ ابھی پیش کی جائیں گی۔ انہوں نے خلوص دل سے ان کی روزانہ تلاوت شروع کر دی۔ الحمدللہ عز وجل اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صحت بحال ہونے لگی اور چند برسوں تک روزانہ پڑھنے کی برکت سے کینسر کی بیماری
جاتی رہی اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ مامو جان نے بھی پرچے میں دی ہوئی ہدایت کے مطابق تلاوت شروع کر دی۔ الحمدللہ عز وجل تا دم بیان حیرت انگیز طور پر مامو جان کی صحت بحال ہونے لگی ہے۔ انہوں نے اللہ عز وجل کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے مفت بانٹنے کے لیے خوبصورت کارڈ کی صورت میں اس پرچے کی 2000 کاپیاں چھپوائیں۔ اگر مریض عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے پکی عقیدت کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ عز و جل مایوس نہ ہوگا۔ مدت علاج تا حصول شفا۔ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ روزانہ ایک بار یہ آیات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یہ صفحہ نمبر 426 پر کینسر کا مرض دور کرنے کا بہترین اور آزمودہ جیسے مدنی بہار سے معلوم ہوا اور مجرب عمل تھا جو پیش کیا۔ آپ بھی نیکی دعوت کی کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے، اسے اپنے گھر کی زینت بنائیے، خود بھی پڑھیے، گھر میں اس سے درس بھی جاری رکھیے اور والد صاحب کے حوالے سے یہ روحانی علاج اختیار کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل عقیدت اور حسن اعتقاد ہوا تو انشاءاللہ جلد روبت صحت ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا انداز ہے، فرمایا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جائے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جائے، یعنی ظاہر ہے جب کینسر کا مرض دور ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آگے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ ساری اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ مریض کو شفا ہوئی اور وہ شفا یاب ہو کر جب اپنی بقیہ زندگی گزار رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے ضرور نیکیاں لکھی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ محمد نوید بات کر رہا ہوں تمام سعودیہ سے۔ مجھے کافی زیادہ پریشانی ہے، کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اس سے میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، مجھے پلیز اس کا کچھ حل بتائیں، کوئی ایسا ورد بتائیں کہ جو میں پڑھتا رہوں مجھے اس کا اثر نہ ہو۔ اوکے شکریہ۔ انشاءاللہ نوید بھائی یہ عرب شریف سے تھے، کسی نے جادو کروا دیے تو اب یہ روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ جادو کا مرض جادو دور کرنے کا بھی الحمدللہ عز و جل بہترین روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی اسی مطبوعہ نیکی کی دعوت میرے شیخ طریقت امیر سنت کی لاجواب تصنیف، اسے چاہیں تو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا روحانی علاج صفحہ نمبر 306 پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں ہے کہ سحر زدہ یعنی جس پر کسی نے جادو کروایا ہو وہ شخص بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 سبز پتے لے کر انہیں 2 پتھروں کے درمیان مثلا پتھر کی سل پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کوٹ لے، پھر انہیں پانی میں ملا کر آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر اس پر دم کر دے، پھر اس پانی سے 3 گھونٹ پی کر بقیہ سے غسل کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جادو دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ عمل کر لیجئے۔ اور جادو سے بچنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کی یہ کتاب مدنی پنصورہ، اس کے باب فیضان درود
صفحہ نمبر 248 سے یہ اس کے فضائل اسماء الحسنہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کے اندر جادو سے محفوظ رکھنے کا عمل موجود ہے. یا مہیمن، روزانہ جو 29 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی آفت و بلا سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ جنات یا انسان کے اغوا سے محفوظ رہنے کے لیے یا قادر، جو پڑھ لیا کرے وضو کے دوران مسلسل پڑھتا رہے انشاءاللہ عز و جل، وہ اس کو جنات یا انسان اغوا نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. یہ عمل اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ جادو جنات سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ الرحمن. نوید بھائی، آپ نے عرب شریف سے فون کیا تھا. جادو جنات کے تعلق سے بہت سارے لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کام کو جس انداز سے کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ذہن بنتا ہے کہ شاید بندش کروا دی ہوگی کسی نے جادو کروا دیا ہوگا. تو اول تو یہ وسوسے نہیں لینے چاہیے، اور اگر آپ نے کسی کے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ واقعی جادو کیا گیا ہے تو آپ کو روحانی علاج بتا دیے گئے. کسی کو بھی ہو جو مدنی چینل پر ہمارے ناظرین ہیں تو اس عمل کو اختیار کر لیجیے. نیکی کی دعوت سے یہ بتایا گیا تھا پہلا عمل، اور پھر بعد میں مدنی پنصورہ سے اسپیشل وظیفہ جی یہ ہے جادو سے محفوظ رہنے کے لیے. یا ممیتو 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا. یہ بھی اسی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 254 پر لکھا ہوا ہے. وظیفہ نمبر 60 یا ممیتو 7 بار 7 ٹائمز روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور سوال، ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری بیٹی ہے تقریباً 10-12 سال سے بیمار ہے، اور وہ چارپائی پہ پڑی، اور اس کو نہ کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. کوئی کہتا ہے سایہ ہے، بہت علاج کرا رہے ہیں، کوئی ایسا دوائی اثر ہی نہیں کرتی. یہ سایہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بھی بتا دیجئے. پھر یہ کہ اب انہوں نے ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا کہ وہ سوال ریکارڈ کروایا کہ 10-12 سال سے بیچاری بیمار ہیں. سایہ عموماً جنات وغیرہ کے معاملات کو کہا جاتا ہے. سایہ بھی کہتے ہیں، آصف بھی کہتے ہیں، جھپٹ بھی کہتے ہیں، اوپر کی ہوا بھی کہتے ہیں، اثرات بھی کہتے ہیں. تو مختلف اس کے نام. بیسیکلی یہ جنات سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو ان کی بچی کے لیے بھی عمل پیش خدمت ہے. آپ کو چاہیے کہ 3 روز تک روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی بچی پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بچی کا مرض جاتا رہے گا. جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اسے آرام ہو جائے گا. تو آپ بھی عمل کر لیجئے. یہ عمل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہوا ہے، مرض سے شفا کا وظیفہ. یہ عمل اختیار کیجئے، انشاءاللہ بچی روبہ صحت ہو جائے گی. تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. تو جنہوں نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا یقیناً انہوں نے یہ جواب بھی سن لیا ہوگا، روحانی علاج بھی یہ سن لیا ہوگا. تو اسے اختیار کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی بچی صحت اور شفا پا لے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اویس ستاری جنگ سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری 6 سالہ بہن ہے جو بولتی نہیں ہے. برائے مہربانی کر کے اس کا روحانی علاج بتا دی. انشاءاللہ بیٹا ضرور بتاتے ہیں. 6 سالہ بہن ہے ان کی اور بولتی نہیں ہے، روحانی علاج بتا دیجیے. بولتی نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہمشیرہ کو قوت گویائی عطا فرمائے. آمین. قوت گویائی کا ایک بہترین عمل تو یہ ہے کہ اپنی ہمشیرہ کو کوشش کر کے اللہ 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 کہلواتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل زبان سے لفظ اللہ ادا کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ عز و جل ان کی قوت گویائی کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. مزید یہ کہ آپ کو چاہیے یا آپ کے والدین چاہیں تو یہ عمل کر لیں
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کے بارے میں میرے آقا میٹھے میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. چنانچہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لہذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو آپ کے والدین یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ کی بہن کے لیے یعنی اپنی بچی کے لیے یہ دعا کریں کہ ان کی قوت گویائی جو ہے یہ عطا ہو جائے ان کو. تو انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بھی فضیلت حاصل ہوگی کہ حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی، اور حدیث پاک کا ایک مقام پر یہ بھی مفہوم ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی. ذہ نصیب آپ کے والد صاحب اگر ہیں تو یا بڑے بھائی 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور ان کے لیے دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں، اور ان ساری نعمتوں میں ہمارے اعضاء جو ہے وہ بھی اس کی نعمت ہے. اور واقعی یہ اعضاء قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں یا ہمارے خلاف گواہی دیں، دونوں صورتیں بن سکتی ہیں. اور اس دن قرآن نے یہ مضمون بیان کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. تو یہ اعضاء ہمارے حق میں گواہی دیں، ہماری سفارش کریں. اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ان اعضاء کو اپنے رب کی فرما برداری میں بسر کریں. یہ ہمارے ہاتھ اٹھیں تو کسی مظلوم کی مدد کے لیے اٹھیں، کسی کو مارنے کے لیے نہ اٹھیں، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہ اٹھیں. ہماری یہ آنکھیں اٹھیں تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اٹھیں کہ جن چیزوں کو دیکھنا ہمارے لیے جائز ہے. ناجائز چیزوں کی طرف، حرام چیزوں کی طرف یہ ہماری آنکھیں نہ اٹھیں. اسی طرح ہمارے قدم چلیں تو اس راہ کی طرف چلیں کہ جس راہ میں چلنا شریعت کی طرف سے ہمیں کہا گیا، اس راہ کی طرف ہمارے قدم نہ بڑھیں کہ جس راہ میں چلنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. تو اسی طرح ہم سارے اعضاء کو دیکھ لیں، اگر یہ سارے ہمارے اعضاء اپنے رب کی فرما برداری میں استعمال ہوئے ہوں گے تو یقیناً یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے اور ہمارے لیے سفارش کریں گے. اور اگر یہ اعضاء ہمارے اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوئے ہوں گے تو پھر یہ اعضاء ہمارے خلاف کہیں گواہی نہ دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان اعضاء کو اپنی فرما برداری میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد اقبال ہے، میں تتا پانی کشمیر کے علاقہ میں رہتا ہوں. مجھے آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگا. میری والدہ کو کافی عرصہ سے بہت سی شکایت تھی. آپریشن کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ رسولی ہے اور انہیں بلڈ کینسر ہے. ان کے پیٹ میں کافی سوزش بھی ہے، درد بھی شدید نکلتا ہے، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. ہم سب گھر والے پریشان ہیں. آپ کو ایسا بتائیں تاکہ میری والدہ کو سکون مل جائے. میری والدہ کی صحت کے لیے دعا کرنا. انشاءاللہ ضرور کریں گے. اقبال بھائی کشمیر سے تھے، والدہ کو کے سلسلے میں انہوں نے بتایا اور اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ بلڈ کینسر ہو گیا ہے، روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو روح بس صحت فرمائے. آمین. غالباً والدہ کی وجہ سے پائس کا بھی جی پہلے یہ کہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کامل عاجلہ اور صحت نافع عطا فرمائے. آمین. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی معنی تصنیف، اس کے صفحہ نمبر 229 پر برائے دفع بواسیر ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اسے آپ کی والدہ اختیار فرما لیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے شفا حاصل ہوگی. باقی کینسر کا علاج ہمارے اسی سلسلے میں
پچھلی سے غالباً پچھلی کال میں عرض کیا گیا، آپ کتاب نیکی کی دعوت بھی حاصل کر لیں، اس کے صفحہ نمبر 426 پر کینسر کا علاج لکھا ہوا ہے. آپ کی والدہ کے لیے پائلس کے حوالے سے یعنی بواسیر کے حوالے سے روحانی علاج پیش خدمت ہے. ہر قسم کی بواسیر، خونی و بادی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ علم نشرح اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل، اور جب سلام پھیر لیں تو اس کے بعد 70 مرتبہ یوں پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ. چند روز اس طرح کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل بواسیر دفع ہو جائے گی. اپنی والدہ کے سلسلے میں جو آپ نے مرض بیان کیا تھا اس کے جوابات حاصل کر لیے. قرآن پاک کی آیتیں جیسے نیکی کی دعوت میں وہ جو بلڈ کینسر اور جو کینسر کے تعلق سے تھا تو اس میں منتخب قرآن پاک کی آیتیں تھیں، اور قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے تو درست مخارج اور قواعد کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ درست مخارج اور قواعد کے ساتھ ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہاریں اور برکتیں ہیں. دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے برائے بالغات یہ مدرسۃ المدینہ قائم کیے گئے ہیں، یعنی وہ علاقوں میں ہوتے ہیں. یہ بالغہ اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں. روزانہ رات کو عموماً ہمارے یہاں یہ عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں اسلامی بھائیوں کے لیے بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے لگائے جاتے ہیں. وہاں حاضری دیا کریں، کوشش کر کے اپنا قرآن پاک وہاں مبلغین دعوت اسلامی جو موجود ہوں انہیں سنا دیجیے، تاکہ اگر ہمیں درست پڑھنا آتا ہے تو بہت اچھا ہے، ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہماری تلاوت میں کوئی کمزوری ہے اور ہم درست پڑھنا نہیں جانتے تو انشاءاللہ ان نیکوں کی صحبت میں رہیں گے، اچھوں کی صحبت میں رہیں گے، دعوت اسلامی کے ان مبلغین کے ساتھ رہیں گے تو جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے آپ کے اندر اخلاقی اچھائیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ اخلاقی اچھائیاں بھی پیدا ہوں گی اور انشاءاللہ درست قرآن پاک پڑھنا بھی ہم سیکھ جائیں گے. تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہاں میں عافیتیں، خیر اور سلامتی ہمارا مقدر فرمائے، اور ہر طرح کے امراض سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رہتے رے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا فیڈ بیک @madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.